بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے ایئر سرویلنس بیس پر حزب اللہ کے حملے، 62 میزائل داغے گئے، کئی یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں۔ حملہ حماس لیڈر شیخ صالح العروری کی ہلاکت کا شروعاتی جواب ہے، حزب اللہ نے دی وارننگ۔ غزہ جنگ پھیلنے سے روکنے کی کوششیں، بلنکن مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں کا دورہ کریں گے، جوزف بورل لبنان پہنچے۔ غزہ فلسطین کا علاقہ ہے، مستقبل کے بارے میں فیصلہ اسرائیل نہیں کر سکتا، فرینچ وزیر نے تل ابیب کے منصوبے کو رد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹوں میں 122 فلسطینی جاں بحق۔ ایران میں کرمان دھماکوں کے لیے 11 گرفتار، حسین سلامی نے کہا دشمنوں کو مزہ چکھائیں گے۔ امریکہ میں سفر کے دوران ہوائی جہاز کے حصے گر پڑے، 177 مسافر اور کرو ممبرز محفوظ۔ انڈیا کے پہلے سولار مشن آدتیہ L1 کو مدار میں پہنچا دیا گیا، وزیر اعظم نے دی اسرو سائنسدانوں کو مبارکباد۔ حیدرآباد میں فارمولا ای ریس کینسل، KTR نے کہا پیچھے کی طرف قدم ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ایئر سرویلنس اڈے پر زبردست حملہ کیا ہے، اسے لبنان میں حماس کے ڈپٹی لیڈر شیخ صالح العروری کی ہلاکت کا بدلہ سمجھا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہفتے کو صبح 8:10 پر اسلامی مزاحمت کے فائٹرز نے میرون ایئر بیس سرویلنس پر 62 میزائلوں سے حملہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں اس حملے کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ حماس لیڈر کی ہلاکت کے جواب میں حزب اللہ نے شروعاتی ری ایکشن کے طور پر درجنوں راکٹ فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 90 یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں تفصیلات کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بیس نارتھ اسرائیل میں ایڈمنسٹریشن، سرویلنس اور ایئر کنٹرول کا سب سے اہم مرکز ہے، جولان پہاڑیوں کے قریب کے علاقوں اور گلیلی کی یہودی بستیوں میں چوکسی ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو وارننگ دی کہ صالح العروری کی ہلاکت کا میدان جنگ میں جواب دیا جائے گا۔ 3 مہینے کی لڑائی میں لبنان میں اب تک 175 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ نارتھ اسرائیل میں کم سے کم 13 اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان میں 9 سپاہی ہیں، لیکن حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج تعداد کا اقرار نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان سرحد پر لڑائی میں کم سے کم 2000 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے 3 مہینے میں اسرائیل کے خلاف 670 آپریشنز کیے ہیں۔ نصر اللہ نے کہا کہ لبنان اسرائیل سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال 1948 کے بعد سے کبھی نہیں ملتی۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کامیابی کے ساتھ ماؤنٹ جرما کے قریب ایئر کنٹرول بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ صالح العروری کی ہلاکت کا صرف شروعاتی جواب ہے۔ اس حملے سے غزہ جنگ پھیلنے کے اندیشے اور بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز اور سفارتکاروں نے غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں زبردست سفارتی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے اعلیٰ عہدیدار اور سفارتکار مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اسرائیل کے علاوہ مغربی کنارے، سعودی عرب، ترکی، جارڈن، قطر، UAE، ایجپٹ اور گریس کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ یہ کوششیں سب کے حق میں ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے لبنان میں کہا کہ وہ اسرائیل سرحد پر تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایجپٹ، قطر اور امریکہ جنگ بندی کے سلسلے میں پردے کے پیچھے بات چیت کرتے رہے ہیں۔
فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولوننا نے کہا ہے کہ غازہ فلسطین کا علاقہ ہے اور غازہ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا اسرائیل کا کام نہیں ہے۔ فرینچ وزیر نے کہا کہ ہمیں ایک عالمی قانون کے اصول کا احترام کرنا چاہیے۔ غازہ اور مغربی کنارہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اسرائیل کے دو انتہا پسند وزیروں نے غازہ پٹی کو کسی دوسرے ملک بھیجنے اور وہاں یہودی بستیاں بسانے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں اور وہ ہمیں بحران کے حل سے دور کرتے ہیں۔ غازہ کے مستقبل کے بارے میں اسرائیل نے ایک منصوبہ بنایا ہے جس کے مطابق غازہ کا سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل اپنے پاس رکھے گا، لیکن الگ الگ گوشوں کی طرف سے اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے اس منصوبے کے خد و خال پیش کیے ہیں۔ ایجپٹ اور جارڈن نے سختی کے ساتھ اس منصوبے کو رد کر دیا ہے۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ساؤتھ غازہ کے خان یونس میں ایک حملے میں 22 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں الگ الگ مقامات پر حملوں میں 122 فلسطینی ہلاک ہوئے اور 256 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 22,722 ہو گئی ہے، جبکہ 58,166 زخمی ہوئے ہیں۔ 7,000 فلسطینی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فوج نے کئی جگہ دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران جھڑپیں ہوئیں۔ غازہ کے فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل کی فوج نے ایز غازہ کے قبرستان میں 1,100 قبریں کھودیں اور 150 لاشیں چرائی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اسرائیل نے ایسی گھناؤنی حرکت کی ہے۔ پچھلے مہینے 80 لاشیں غازہ سٹی اور نارتھ غازہ سے چرائی گئی تھیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کئی سرنگوں کا پتہ لگایا ہے اور ہتھیار ڈھونڈے ہیں۔ ایکس پر اسرائیلی فوج IDF نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غازہ میں 85% آبادی بے گھر ہوئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے ادارے اوچا نے یہ فگرز جاری کیے ہیں۔ یونیسیف نے کہا کہ غازہ میں جنگ کے علاوہ کئی دوسرے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن میں کھانے پینے کی قلت اور بیماریاں شامل ہیں۔ یونیسیف نے خبردار کیا کہ ان حالات سے 11 لاکھ بچوں کو خطرہ ہے۔ افریقہ کے 3 ملکوں نے ان رپورٹس کو رد کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کو بسانے کے بارے میں اسرائیل کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ روانڈا، چاڈ اور کانگو نے اس طرح کی خبروں کو رد کر دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور ایسی غلط معلومات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں ایسے دعوے کیے گئے تھے۔ ایران میں کرمان دھماکوں کے سلسلے میں 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان دھماکوں میں 90 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ ابھی ملک میں سوگ کا ماحول ہے اور ہر طرف سے بدلے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ داعش ISIS نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے ایک بیان میں کہا کہ کرمان اور ملک کے دوسرے شہروں میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان دھماکوں کو اسلامی انقلاب کے بعد کے سب سے خطرناک حملے قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران میں کرمان دھماکوں میں جاں بحق لوگوں کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر ان چیف قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر یہ دھماکے کیے گئے تھے۔ ریولیوشنری گارڈز IRGC کے چیف حسین سلامی نے کہا کہ ایران کے دشمنوں کو ایران سے دور رہنا چاہیے ورنہ انہیں مزہ چکھایا جائے گا۔ امریکہ میں ایک ہوائی جہاز کا بڑا حصہ سفر کے دوران گر پڑا۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی اور سب محفوظ رہے۔ اس فلائٹ میں امریکی ریاست اوریگون میں ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ الاسکا ایئر لائنز کی یہ فلائٹ کیلیفورنیا جا رہی تھی لیکن اڑان بھرنے کے 35 منٹ بعد پورٹلینڈ ایئرپورٹ لوٹ آئی۔ بتایا گیا کہ اس ہوائی جہاز کی ایک کھڑکی اور دوسرا حصہ گر پڑا۔ الاسکا ایئر لائنز نے کہا کہ 177 مسافر اور کرو ممبرز حفاظت کے ساتھ واپس آئے۔ امریکی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشنز میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس معاملے پر 8 فروری کو دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ امریکہ کے ہائی کورٹس نے ٹرمپ کے الیکشنز میں حصہ لینے پر پابندی لگائی ہے جس کی وجہ پچھلے صدارتی الیکشنز میں شکست کے بعد ٹرمپ کی طرف سے ان کے حامیوں کو اکسانا اور کیپٹل ہل میں گڑبڑ کرانا ہے۔ انڈین نیوی نے صومالیہ ساحل کے قریب ایک تجارتی جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور تمام 21 کرو ممبرز کو بچا لیا۔ ان میں 15 انڈینز ہیں۔ انڈین نیوی نے اس جہاز کو بچانے کے لیے اپنے جنگی جہاز INS چینائی کو روانہ کیا تھا۔ صومالیہ کے سمندری لٹیروں نے عربین اوشن میں اس جہاز کا اغوا کیا تھا۔ حالیہ عرصے میں مڈل ایسٹ کی صورتحال خاص طور پر حوثیوں کے حملوں کے مد نظر انڈین نیوی نے انڈین اوشن اور عربین اوشن میں چوکسی بڑھا دی ہے۔
इसरो ने कामयाबी के साथ आदित्य L1 सैटेलाइट को मदार में पहुंचा दिया है। इसरो के ओहदेदारों ने ये बात बताई। इसे मदार में पहुंचाना एक चैलेंजिंग काम था। इसरो ने इंतहाई बारीक बीनी से काम करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और यकीन ज़ाहिर किया कि हम साइंस के नए मैदान खोजते रहेंगे। आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है। वो सूरज के माहौल का जायजा लेगा। इसे चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इंडिया का एक अहम कारनामा समझा जा रहा है। मोदी ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए इसे अजीम कारनामा करार दिया और कहा कि इंडिया इंसानियत की भलाई के लिए साइंस के शोबे में काम करता रहेगा। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस को कैंसिल कर दिया गया है। ये रेस 10 फरवरी को होने वाली थी। ओहदेदारों ने बताया कि फार्मूला ई में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है। पिछले साल फरवरी में मुल्क की पहली इलेक्ट्रॉनिक रेस हुई थी जिसमें उस वक्त के वजीर IT KT रामाराव ने अहम रोल अदा किया था। अब रियासत में TRS की नहीं बल्कि कांग्रेस की हुकूमत है जिसकी वजह से कई फैसले उल्टे जा रहे हैं। फार्मूला ई के को फाउंडर एल्बर्टो लैंगो ने बताया कि हम इस फैसले से बहुत मायूस हैं। KTR ने भी फार्मूला रेस कैंसिल करने पर तनकीद की और इसे पीछे की तरफ कदम करार दिया। KTR ने कहा कि ये बहुत बुरा फैसला है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से दुनिया में हमारे शहर और हमारे मुल्क की ब्रांड इमेज बेहतर होती है। 2024 T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है। 9 जून को इंडिया पाकिस्तान मैच न्यूयॉर्क में होगा। पहली मरतबा 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच जून की पहली तारीख को अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। फाइनल्स 29 जून को खेला जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। इसराइल के एयर सर्वेलेंस बेस पर हिजबुल्लाह के हमले, 62 मिसाइल दागे गए। कई यहूदी बस्तियों में सायरन की आवाजें। हमला हमास लीडर शेख सालेह अल अरूरी की हलाकत का शुरुआती जवाब है। हिजबुल्लाह ने दी वार्निंग। गाजा जंग फैलने से रोकने की कोशिशें। ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों का दौरा करेंगे। जोसेफ बोरेल लेबनान पहुंचे। गाजा फलस्तीन का इलाका है। मुस्तकबिल के बारे में फैसला इसराइल नहीं कर सकता। फ्रेंच वजीर ने तेल अवीव के मंसूबे को रद्द कर दिया। गाजा में इसराइल की बमबारी, 24 घंटों में 122 फलस्तीनी जाँ बहक। ईरान में किरमान धमाकों के लिए 11 गिरफ्तार। हुसैन सलामी ने कहा दुश्मनों को मजा चखाएंगे। अमेरिका में सफर के दौरान हवाई जहाज के हिस्से गिर पड़े। 177 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स महफूज। इंडिया के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को मदार में पहुंचा दिया गया। वजीर आजम ने दी इसरो साइंसदानों को मुबारकबाद। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस कैंसिल। KTR ने कहा पीछे की तरफ कदम है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।